السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان ایم رضا اور آپ دیکھ رہے ہیں ٹی پی نیوز۔ ناظرین، سیالکوٹ واقعہ جس طرح سوشل میڈیا پر آپ نے بخوبی اس کو دیکھا بھی، اور جتنا افسوس اس وقت ہماری پاکستانی قوم نے کیا ہے اس کی کوئی مثال نہیں ملتی۔ اس واقعے کے بعد جس طرح یہ، چونکہ آپ ساری تفصیلات جانتے ہیں، آپ دیکھ رہے ہیں 3-4 دنوں سے یہ بات چل رہی ہے، تو قوم میں ایک جو مثبت چیز ہمیں نظر آ رہی ہے، وہ قوم اس سارے موقف پر اکٹھی نظر آئی ہے۔ ناظرین، اب اس واقعے کی کچھ نئی جو اپڈیٹس ہیں، کچھ نئی تفصیلات ہیں، وہ میں آپ کے سامنے پیش کرنے جا رہا ہوں۔ تو اس سے پہلے کہ ہم اس کی تفصیل کی طرف جائیں تو چینل کو لازم سبسکرائب کیجئے۔ ناظرین، آپ کو یاد ہی ہے کہ جس طرح یہ وزیر آباد روڈ پر جو راجکو ایک سپورٹس کی فیکٹری کے مینیجر پریانتھا کمارا، جو کہ سری لنکن شہری تھے، ان کو بہت بے دردی کے ساتھ نہ صرف قتل کر دیا گیا بلکہ ان کی لاش کو بھی بے ایمانہ طریقے سے پورے مجمع نے جلا دیا۔ اسلام جو ہے، اسلام ایک امن کا دین ہے۔ الحمدللہ ہمارے جو مسلمان کمیونٹی ہے وہ تشدد اور شدت پسندی کو ہمیشہ سے اس کی نفی کرتی ہے، اور اس کے اندر کیا سٹوری تھی وہ تقریباً اب آپ سارے اویئر ہو چکے ہیں۔ ناظرین، اس میں ایک کردار جو ہم نے دیکھا کہ عدنان ملک ایک شہری تھا جو کہ پریانتھا کمارا جو تھے ان کا وہ کلیگ تھا، وہ جس طریقے سے ہاتھ جوڑ کر منتیں کر کے اس ہجوم کو روکنے کی کوشش کرتا رہا، لیکن کوئی بندہ بھی اس کی بات کو ماننے کو تیار نہ تھا، حتیٰ کہ اس بندے نے اس کو، پریانتھا کمارا کو بچانے کے لیے اس کے اوپر لیٹ کر لاٹھیاں کھائیں، ڈنڈے کھائے، اور بچانے کے لیے منتیں سماجتیں کرتا رہا، ہاتھ جوڑ کر کہتا رہا کہ ہم لوگ قانون کی مدد لیتے ہیں، اگر اس نے کوئی گستاخی کی ہے یا آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ اس نے کوئی ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں اگر کوئی گستاخی کی ہے، امام حسین علیہ السلام کی شان میں گستاخی ہے، یا کوئی بھی معاملہ ایسا ہے، تو ریاست کا قانون موجود ہے، آپ خدارہ میری بات مان لیجئے۔ لیکن وہ مجمع کسی طرح بھی اس کو ماننے کو تیار نہیں تھا۔ ہماری حکومت کی طرف سے عدنان ملک کو جو ستارہ جرت دیا گیا، اس میں بہت اچھی بات یہ ہوئی کہ جس طرح یہ لگ رہا تھا کہ اس پورے مجمع کے اندر انسان صرف ایک ہی ہے، باقی سارا ہجوم تو درندوں کا ہجوم تھا، اور وہ تو اس کے مطلب سوچنے سمجھنے کی صلاحیت تو ان میں تھی نہیں، یہ تو بس ایک مزاج لے کر آ گئے تھے کہ ہم نے اس کو مار دینا ہے اور اس کو جلا دینا ہے۔ اگر ناظرین ہم تھوڑا سا اس کا جائزہ لیں، اگر آپ نے میڈیا کے آگے آ کر جو باتیں کی ہیں ان لوگوں نے، تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ کیا یہ دیندار لوگ تھے یا اسلام کو سمجھتے تھے؟ کیا یہ نمازی بھی ہوں گے؟ میں دعوے سے کہتا ہوں کہ اگر ہماری جو پولیس کے پاس ابھی چونکہ وہ گرفتار ہیں، اگر ان سے کوئی قرآنی آیات یا نماز ہی سن لی جائے تو یقین جانیں کہ ان کو نماز بھی پوری نہیں آتی ہوگی۔ انٹرنیشنلی سطح پر پاکستان کی جس طریقے سے ان لوگوں نے پاکستان کو شرمندہ کروایا ہے، چونکہ پہلے ہی گرے لسٹ سے نکلنے کے لیے ہم لوگ اپنی ایفرٹس کر رہے تھے، پاکستان کو جس طرح گرے لسٹ کے اندر شامل کر دیا گیا ہے، اس کو اس لسٹ سے نکال دیا جائے، لیکن ان جاہلوں نے، ان درندے نما جاہلوں نے، کیونکہ قوم نہیں بننے دے رہے یہ لوگ، لیکن اس معاملے کے اندر مجھے ایک چیز خوشائند لگی ہے کہ وہ قوم ایک ہی موقف پر رہی، اور ہماری مذہبی جماعتوں نے بھی اس واقعے کو ناپسند کیا ہے، بلکہ اکثریت نے، حتیٰ کہ سعد رضوی صاحب کی جو جماعت تحریک لبیک ہے، اس نے بھی اس واقعے کو نہ صرف انہوں نے ناپسندیدگی کی نظر سے دیکھا، بلکہ انہوں نے یہاں تک بھی کہا کہ ہمارا اس واقعے سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ ناظرین، اگر آپ ہمارے پیارے آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی پر ایک نظر ڈالیں تو ان کی زندگی میں بھی بڑے کفار نے بڑے بڑے ان کے اوپر الزامات لگائے، بلکہ ناروا سلوک بھی کیے، اور آپ نے ہمیشہ محبت کے ساتھ ان سے بات کی، دشمنوں کے ساتھ بھی ہمیشہ انہوں نے محبت سے بات کی۔
تو اگر دین اسلام کی ریسرچ اگر مکمل طریقے سے کر لی جائے، لیکن یہ جو شدت پسند جس طرح کا اسلام پیش کر رہے ہیں دنیا کے اندر، اسلام ایسا ہرگز نہیں ہے۔ اسلام ایک امن کا دین ہے جس کے اندر آپ کو بالکل ایک تحفظ سمجھا جاتا ہے، ایک تحفظ کا دین ہے جس کے اندر انسانی زندگی کو بڑی اہمیت دی گئی ہے۔ تو بہرحال پولیس کی طرف آتے ہیں۔ پولیس نے واقعتاً ناظرین جس طرح یہ واقعہ جب یہ ہو رہا تھا تو اس وقت یہاں بھی یہ بات بھی ایک تصدیق ہو گئی کہ فیکٹری کا جو مالک تھا اس کو بھی تشدد کا نشانہ بنایا گیا، اور پولیس کے اوپر بھی ہجوم کی طرف سے یہ دھمکیاں دی گئیں کہ اگر آپ لوگ آگے آئے تو ہم لوگ آپ کے اوپر پٹرول بم سے حملہ کریں گے۔ یہ بات مصدقہ ہے۔ تو اب پولیس نے بڑی زبردست کارکردگی دکھائی ہے اور تقریباً لگ بھگ 100 سے زائد افراد کو گرفتار کر لیا ہے، اور وزیر اعلیٰ جو ہے ہمارے عثمان بزدار صاحب، انہوں نے بھی کہا ہے واضح آواز شگاف الفاظ میں، انہوں نے کہا ہے کہ آپ کو یہ انشاءاللہ انصاف ہوتا ہوا نظر آئے گا۔ تو اب اگر ہم پریانتھا کمارا کی طرف اگر آتے ہیں تو پریانتھا کمارا کے بھائی کا کہنا ہے کہ پریانتھا کمارا ہمیشہ پاکستان سے محبت کی باتیں کرتے تھے اور وہ پاکستان کو بڑا پسند کرتے تھے۔ تو سری لنکن گورنمنٹ نے بھی عمران خان صاحب نے، جس طرح ہمارے وزیر اعظم عمران خان صاحب نے جس طریقے سے اس معاملے میں دلچسپی دکھائی ہے، تو جس طرح انہوں نے ٹویٹ بھی کیا، اور دوسرا انہوں نے یہاں تک بھی کہا کہ میں اس سارے معاملے کو خود مانیٹر کر رہا ہوں، تو سری لنکن گورنمنٹ نے بھی ان کے اس اقدام کو سراہا۔ تو ناظرین، خدارہ قانون کو ہاتھ میں نہ لیجئے۔ اگر آپ پڑھ لیتے ہیں تو اسلام کے اندر سب سے زیادہ زور جو دیا گیا ہے وہ ریاستی قانون کی بالادستی ہے۔ ریاستی قانون کو مانیے۔ اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ کسی کے اوپر بھی آپ گستاخی کا الزام لگائیں گے اور اس کو آپ مار دیں گے۔ آپ کو یاد ہوگا، مطلب یہ جو شہر سیالکوٹ ہے، بڑا پاکستان کا ایک بڑا بہترین شہر ہے، لیکن پتہ نہیں، سمجھ نہیں آتی اس کی عوام کو کیا ہو گیا ہے۔ دو حفاظ جو دو بھائی تھے، جو دو حافظ قرآن بھائی تھے، جس طرح ڈنڈوں کے ساتھ پبلک نے ان کو مار دیا، اس کے بعد یہ واقعہ ہو گیا۔ تو ناظرین، اس طرح کی قوم ہم نہیں ہیں۔ اپنا اس طرح کا جو رویہ آپ کا ہے انٹرنیشنلی سطح پر، میڈیا جو، اگر میڈیا کی بات ہم کر لیتے ہیں تو انٹرنیشنل میڈیا اب چونکہ ہمارا جو ہمسایہ ملک ہے وہ تو اس طرح اسی طاق میں رہتا ہے کہ کوئی نہ کوئی ایسی کمزوری ان کی ہمیں ملے تو ہم اس کے اوپر کوئی نہ کوئی باتیں کریں۔ تو انٹرنیشنل میڈیا میں بھی پاکستان کو مطلب پاکستان کی عوام کے اوپر جو خبریں وہ انٹرنیشنل میڈیا لگا رہا ہے، تو وہ کوئی بہت اچھا اقدام نہیں ہے۔ وہ ہمارے لیے آنے والے وقتوں کے لیے بہت برا ہو جائے گا۔ خصوصاً میں جاتے جاتے ایک بات کر دوں کہ جو ہماری اوورسیز کمیونٹی ہے، جو یورپ کے اندر رہ رہی ہے، نان مسلم کنٹریز کے اندر رہ رہی ہے، تو آپ نے ایک لمحے کے لیے نہیں سوچا کہ ان لوگوں کے ساتھ اب کیا سلوک وہاں ہوگا، کیا کوئی مسائل بنیں گے۔ لیکن امید کرتا ہوں اللہ کی طرف سے اچھا وقت مانگنا چاہیے۔ پریانتھا کمارا کے واقعہ پر دلی طور پر بہت افسوس ہے۔ تو یہ مہذب قومیں اس طرح نہیں کرتی۔ قانون موجود تھا، اگر اس کا کوئی جرم تھا تو قانون کے حوالے اس کو کر دیا جاتا، قانون اس کا انصاف کرتا اس کا۔ تو اس طرح نہ صرف آپ ایک اچھے پاکستانی ثابت ہوتے بلکہ اچھے مسلمان بھی ثابت ہوتے۔ تو ناظرین، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو، تو انتہائی افسوس کے ساتھ میں نے بنائی ہے۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اپنی نئی آنے والی ویڈیو تک کے لیے اپنے میزبان احمد رضا کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔